مسلمان رمضان میں آیا، رمضان کے بعد نظر ہی کوئی نہیں آیا، مسلمان تراویحوں میں آیا، پھر عام نمازیں بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ اوے مسلمان، پوری زندگی کی نمازیں ملی ہے، پوری زندگی کے لیے قرآن ملا ہے، پوری زندگی عمل کرنے کے لیے ملی ہے، ہمارے پاس اتنا بھی وقت کوئی نہیں جس نے کھانے کے لیے دیا، جس نے پانی پینے کے لیے دیا، جس نے آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہے، جس نے پاؤں چلنے کے لیے دیے، جس نے ہاتھ پکڑنے کے لیے عطا فرمائے، اس کے گھر میں آ کر 15 منٹ دینے کو کوئی تیار ہی کوئی نہیں۔ فرمایا لوگوں، وہ لوگ مٹی کا بت بنائے، اس کے سامنے جھکے، ان کی عبادت کرے، وہ تو کافر بن گئے۔ لیکن آج جو بتوں کو نہیں، جو بڑ کو پوج رہے، وہ کہاں کا مسلمان باقی رہ گیا؟ جو قبروں کو پوج رہے، وہ کہاں کا مسلمان باقی رہ گیا؟ جو ایک انسان کو مرنے کے بعد اسے اپنا معبود بنا لے، اسے مشکل کشا بنا لے، وہ کہاں کا مسلمان رہ گیا؟ فرمایا لوگوں، اگر وہ لوگ مٹی کے سامنے جھکے وہ مسلمان نہیں۔ اگر آج کا مسلمان قبروں کو سجدہ کرے، اگر آج کا مسلمان 11ویں والے کو مانے، 12ویں والے کو مانے، اپنی ساری ضرورتیں ان کو بتائے، فرمایا جب وہ مسلمان نہیں تو یہ کہاں کا مسلمان رہ گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، آپ نے اپنا کلاڑا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، فرمایا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی داستان بھی ان کو پڑھ کر سنائیے، ان کو بتلائیے ابراہیم کون ہے۔ انہ کان صدیقا نبیا، فرمایا وہ سچا نبی تھا جو اللہ کا نبی بن کر آیا، جس نے لوگوں کے اوپر بڑی محنت کی ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ فرمایا ایسے زمانے کے اندر آیا جب گھر کے اندر کفر آ گیا، جب گھر کے اندر شرک آ گیا، جب سارا معاشرہ کفر کے اندر گر گیا، اپنا باپ جو تھا وہ بھی بت بنانے والا، بتوں کی منڈیاں لگانے والا، بتوں کو بنا بنا کر بیچنے والا، ایسے گھر کے اندر آنکھیں کھولی ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جان، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، ابا جان کن کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود بنایا، کن کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ ڈیزائن کیا، ابا جان کن کی عبادت کرتے ہو جن کی مٹی کو اٹھا کر باہر سے لے کر آئے، نہ پتہ پاک ہے یا نہ پاک ہے، تم نے شکل اور صورت خود بنا دی ہے، تم نے رنگ اور صورت اسے خود دے دی ہے، ابا جان اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ فرمایا لوگوں، جب کوئی آدمی گمراہ ہو رہا ہو، حق بات کہنے کے اندر تردد نہ کرنا، حق بات کہنے کے اندر کبھی نہ گھبرانا، اگرچہ سامنے باپ کھڑا ہوا ہو، اگرچہ سامنے ماں کھڑی ہوئی ہو، لیکن ادب کا دائرہ نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان ان کی عبادت کر رہے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر، یہ سن بھی نہیں سکتے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ باپ کو بڑا غصہ آ گیا، باپ نے اپنے بیٹے کو بار بار سمجھایا بیٹا ایسا نہ کر، یہ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن بیٹا اللہ کا مواحد بن گیا، اللہ کو یاد کرنے والا بن کر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت انی قد جاء، ابا جان علم میرے پاس آ گیا، وہ علم جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اس علم کے ذریعے سیدھا راستہ میں بتاؤں گا، جنت کو راستہ کون سا جا رہا ہے، جہنم کی طرف راستہ کون سا جا رہا ہے۔ باپ نے جب اتنی کڑوی باتیں سنی ہے، ایسی کوڑی کوڑی باتیں سنی ہے جن کو آج سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا، کسی نے نہیں روکا، نہیں ٹوکا، نہ بتایا، آج پہلی دفعہ سنا ہے۔ باپ غصے کے اندر آ گیا اور کہنے لگا قال لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا، اگر بیٹا تو باز نہیں آیا تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔
لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باز کوئی نہیں آئے. آپ نے اپنے دین کی محنت کو جاری رکھا, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہ گئے, لوگوں کے پاس جاتے رہ گئے. فرمایا وہ دن بھی آ گئے جب لوگوں نے 1 سال کے بعد اپنا عرس منانا ہے, 1 سال کے بعد اپنی محفل سجانی ہے, 1 سال کے بعد اپنا میلہ سجانا ہے. قوم والوں نے کہا سارے جائیں گے, تیاریوں کے اندر مصروف ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیغام دے دیا گیا, آپ اتنے خوبصورت ہیں, اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں, اسی قوم کے اندر پیدا ہوئے ہیں, اسی زمانے کے اندر بسنے والے ہیں, آپ کا بھی حق بنتا ہے ہمارے ساتھ چلے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. فقال انی سقیم, میں بیمار ہوں, جو تم لوگ کر رہے ہو میں ان چیزوں سے بیزار آ گیا, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. جانے سے منع کر دیا گیا, روک دیا گیا. باپ بھی تیار ہو گیا, خاندان والے بھی تیار ہو گئے, محلے گلی والے بھی تیار ہو گئے. انہوں نے کہا ابراہیم چلتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا نہیں تم چلے جاؤ, میں نہیں جا سکتا. قوم والے چلے گئے, اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے گئے, اعلیٰ قسم کی ڈشوں کو تیار کیا گیا, بڑے بڑے ٹرے سجائے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اٹھا کر لے کر چلے گئے, برکت کے طور پر سامنے لے جا کر رکھیں گے, اپنے معبودوں کے سامنے سجائیں گے, جب واپس آئیں گے اٹھا کر کھائیں گے. قوم والے چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد اندازہ لگا لیا یہاں پر اس بت خانے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں, یہاں رہنے والا کوئی نہیں, یہاں بسنے والا کوئی نہیں. آپ نے اپنا کلاڑا اٹھایا, اس کی طرف چل دیے. فرمایا ان کے بت خانے کے اندر داخل ہو گئے. وہاں جا کر دیکھا بڑے بڑے بتوں کو بنایا ہوا ہے, ان کے سامنے لوگ جھکنے والے, ان کے سامنے لوگ کھڑے ہونے والے. کسی کو بارش کا معبود بنا دیا, کوئی بیٹی دینے والا بن گیا, کوئی بیٹا دینے والا بن گیا, کسی کو کام دینے والا بنا دیا, کوئی کام روکنے والا بنا دیا گیا, اور طرح طرح کے ان کو نام دے دیے گئے. فرمایا لوگوں جو ان بتوں کے سامنے جھک گیا اس نے کفر کر لیا, اس نے شرک کر لیا. اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا توبہ نہیں کی, اللہ تعالی جنت کو اس کے اوپر حرام فرما دے گا, جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ بنے گا. فرمایا لوگوں وہ لوگ مٹی کا بت بنائے, اس کے سامنے جھکے, ان کی عبادت کرے, وہ تو کافر بن گئے. لیکن آج جو بتوں کو نہیں, جو بڑ کو پوج رہے, وہ کہاں کا مسلمان باقی رہ گیا؟ جو قبروں کو پوج رہے وہ کہاں کا مسلمان باقی رہ گیا؟ جو ایک انسان کو مرنے کے بعد اسے اپنا معبود بنا لے, اسے مشکل کشا بنا لے, وہ کہاں کا مسلمان رہ گیا؟ فرمایا لوگوں اگر وہ لوگ مٹی کے سامنے جھکے وہ مسلمان نہیں. اگر آج کا مسلمان قبروں کو سجدہ کرے, اگر آج کا مسلمان 11ویں والے کو مانے, 12ویں والے کو مانے, اپنی ساری ضرورتیں ان کو بتائے, فرمایا جب وہ مسلمان نہیں تو یہ کہاں کا مسلمان رہ گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے, آپ نے اپنا کلاڑا اٹھا لیا, سب سے بڑے بت کے پاس آئے, اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کیا تم سنتے نہیں, تم بولتے نہیں, تم کلام نہیں کرتے؟ میں تم سے انتقام لینے کے لیے آیا. کسی بت نے بول کر کلام نہیں کیا, کسی نے بول کر جواب نہ دیا, کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکا. اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا, آپ نے کلاڑا اٹھایا, ایک بت کے بازو کے اوپر مارا, اس کو توڑ دیا گیا, دوسرے بت کے گردن کے اوپر مارا, اسے کاٹ دیا گیا, پھر ان کو ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا گیا. فرمایا سب کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا, ملیا میٹ کر دیا گیا, ایک بت کو چھوڑ دیا, کلاڑا اٹھایا, اس کے کندھوں کے اوپر لا کر رکھ دیا گیا. فرمایا قوم والے آ گئے, انہوں نے سال کا عرس منایا, اپنے محفل میلے کے اندر چلے گئے. واپس آنے کے بعد سب سے پہلے عبادت خانے میں چلے گئے. ان کو کتنا شعور تھا, بھٹکی ہوئی قوم ہے لیکن ان کو پتہ پہلا حق ان کا بنتا ہے, ان کے سامنے جھکیں گے, ان کی عبادت کریں گے. مسلمان رمضان میں آیا, رمضان کے بعد نظر ہی کوئی نہیں آیا. مسلمان تراویحوں میں آیا, پھر عام نمازیں بھی چھوڑ کر چلا گیا. اے مسلمان پوری زندگی کی نمازیں ملی ہے, پوری زندگی کے لیے قرآن ملا ہے, پوری زندگی عمل کرنے کے لیے ملی ہے. ہمارے پاس اتنا بھی وقت
وقت کوئی نہیں، جس نے کھانے کے لیے دیا، جس نے پانی پینے کے لیے دیا، جس نے آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہے، جس نے پاؤں چلنے کے لیے دیے، جس نے ہاتھ پکڑنے کے لیے عطا فرمائے، اس کے گھر میں آ کر 15 منٹ دینے کو کوئی تیار ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے اپنے معبودوں کا حال دیکھا، ان کو دیکھنے کے بعد رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کر دیا، یہ کون چھوڑ کر چلا گیا؟ آج عبادت کے نہیں کری، کوئی رونا کوئی نہیں آیا، الٹا گناہوں کے اندر زندگی بسر ہوئی، رونا کوئی نہیں آیا۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی، ٹس سے مس کوئی نہ ہوا، آنکھوں کے اندر آنسو کوئی نہیں آیا۔ مجھے کیا پتا میرا کتنا بڑا نقصان ہوا، مجھے کیا پتا میں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، مجھے کیا پتا میں نے اپنی قبر کو بھاری کر دیا، میں نے حشر کے میدان کو مشکل بنا دیا۔ فرمایا وہ لوگ رونے لگ گئے، کیوں؟ جھوٹے معبودوں کی وجہ سے، ان کا حال دیکھنے کی وجہ سے۔ انہوں نے جا کر اپنے بادشاہ کو شکایت کر دی ہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے ہمارے بتوں کا کیا حال کر دیا گیا، ان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ فرمایا کون کر سکتا ہے؟ قوم والوں نے ادھر ادھر اپنے کارندوں کو دوڑا دیا، تم اس گلی کے اندر چلے جاؤ، تم اس شہر کے اندر چلے جاؤ، تم فلانی جگہ پر چلے جاؤ، پتہ لگاؤ، لوگوں سے معلومات لے کر آؤ، اگر پتہ چلے یہاں آ کر بتا دینا، بادشاہ کی فوج جائے گی، گرفتار کر کے لائے گی۔ لوگ چلے گئے، ایک نوجوان جو جنگلوں کے اندر پھر رہا ہے اس نے بتا دیا۔ فرمایا لوگوں تلاش کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، ہم نے دیکھا تھا نوجوان ابراہیم جس کا نام ہے، وہ گلیوں کے اندر چکر لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ مشکل کشا کوئی نہیں، یہ حاجت روا کوئی نہیں، یہ بگڑی بنانے والے کوئی نہیں۔ فرمایا اسے جا کر پوچھو، یہ سارا حال کرنے والا ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ چلے گئے، ان کو پکڑ لیا گیا، سامنے لا کر دربار میں کھڑا کر دیا گیا، ان سے پوچھا گیا بتاؤ یہ کیا کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے کیوں نہیں پوچھتے جس کے گندے کے اوپر کلاڑا رکھا ہوا ہے، یہ تمہارے سامنے صحیح سالم کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنے دوسرے معبودوں کی حفاظت کیوں نہیں کی ہے؟ لوگ کہنے لگے ابراہیم یہ سن نہیں سکتے، یہ کلام نہیں کر سکتے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو سن نہ سکے، جو کلام نہ کر سکے، جو بول نہ سکے، فرمایا وہ تمہاری حاجت روائی کہاں سے کرے گا، وہ تمہارے دکھوں کو کہاں سے مٹائے گا، وہ تمہاری تکلیفوں کو کہاں سے مٹائے گا؟ فرمایا وہ رب جس نے ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام فرمایا، وہ رب جس نے ایک دانے کے ذریعے سے 100 دانے پیدا فرمائے، وہ رب جس نے ہمارے لیے اتنی پیاری زمین بنائی ہے، اتنا پیارا آسمان بنایا۔ فرمایا مشکل کشا وہ گئے، حاجت روا وہ گئے، دکھوں کو مٹانے والا وہ گئے، تکلیفوں کو مٹانے والا وہ گئے۔ ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، اگر دکھ آئے ہم نے رب کو صدا ماری ہے یا اللہ میری مدد فرما دے۔ ہم نے گھروں میں پکارا، ہم نے دکان میں پکارا، ہم نے کھیتوں میں پکارا، ہم نے بازار میں پکارا، اللہ نے اسی وقت ہماری مدد فرمائی، ہمارے دکھوں کو دور کر دیا۔ فرمایا میرے بندے اتنی مدد تب آئی ہے جب تو نے میری بات نہیں مانی ہے، جب میری بات مان کر چلے گا اندازہ لگا اللہ کی کتنی بڑی مدد زمین پر آئے گی۔ صحابہ نماز پڑھ کر کام بنا لیتے تھے، ہمارے سارے کام بگڑ جائیں ہمیں دوست یاد، یار یاد، سجن یاد، رشتہ دار یاد، اگر یاد نہیں اللہ کی ذات یاد نہیں۔ بخار کی حالت میں ایک بندہ بخار ہے، 100 ڈاکٹروں کا نام بتا دیتے ہیں لوگ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس سے آگے نکلے طبیب کا نام بتا دیا، اس سے آگے نکلے کسی مولوی کا، عالم کا نام بتا دیا، دم کروانے کے لیے اس کے پاس چلے جاؤ۔ کسی کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے گھر میں چلا جا۔ جو ہو دل کا بیمار وہ ڈاکٹروں سے کہاں شفا پا سکتا ہے، جو ہو روح کا بیمار اسے دنیا کے اندر کہاں قرار مل سکتا ہے۔
پریشانی کوئی نہیں، دکھ کوئی نہیں، تکلیفیں کوئی نہیں، ہم بڑی سکون کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ صحابہ سے پوچھو، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر یہ کہتے تھے یا اللہ تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، ہمیں معاف فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لا کر کر، ابراہیم تو نے کیا؟ اب مجھ سے پوچھتے ہو یہ بت جسے تم نے ہی بنایا ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے مشکل کشا حاجت روا، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ کہ تو جانتا ہے نا یہ بول نہیں سکتے، یہ کلام نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو بول نہ سکے وہ تمہاری بات کو کیسے بتائے گا، جو سن نہ سکے وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ ابراہیم جل بتا تیرا رب کون ہے؟ تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی باتیں اور ان کو جواب دیے۔ پوچھا ابراہیم تیرا رب کون ہے، بتا نا ذرا، رب اپنے رب کی کوئی صفات بیان کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جس نے مشرق سے سورج کو نکالا مغرب کے اندر طلوع کرے گا۔ میرا رب وہ ہے جو زندگی کا مالک ہے، جو موت کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے موت دے دے۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم اگر تیرا رب یہ کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنا دربار لگا لیا، لوگوں کو بلا لیا گیا، ان کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگا تو نے کہا میرا رب زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، یہ دیکھ تیرے سامنے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس آدمی کو آزاد کرنے کا عدالت کے اندر فیصلہ ہوا اسے آزاد کر دیا جائے، اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں، اس کے اوپر جرم کوئی نہیں۔ اس ظالم نے اسے پھانسی کے اوپر لٹکا دیا، اس کی زندگی کو ختم کر دیا گیا۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھ لے اسے آزاد کرنا تھا لیکن میں نے آزاد نہیں کیا، اسے پھانسی کے اوپر لٹکا دیا گیا، اس کے سانس اس سے چھین لیے گئے، اس کی زندگی کو ختم کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دینے والا، اس ظالم نے جس کو پھانسی لگنی تھی اس کو آزاد کر دیا گیا۔ فرمایا دیکھ لے دونوں کام کر دیے گئے، زندگی بھی دے کے دکھائی ہے موت بھی دے کر دکھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے اندر اتنی طاقت باقی ہے اس سورج کو مشرق سے نکال مغرب کے اندر طلوع کر کے دکھا، مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر کے دکھا، تجھے پتہ چل جائے گا۔ جب وہ عاجز آ گیا باتوں کا جواب کوئی نہ ملا، اس نے کہا ابراہیم باغی بن گیا، ابراہیم کو سزا دی جائے گی۔ قوم والوں سے مشورہ ہو گیا، انہوں نے کہا زندہ چھوڑ دو، اگر یہ کسی اور جگہ پر چلا گیا لوگوں کو جمع کرے گا، وہاں جا کر دین پھیلائے گا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو لگائے گا، لوگوں کی جماعت بن جائے گی۔ فرمایا زندہ نہ چھوڑو، اسے جلا دیا جائے تاکہ آئندہ کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر لیا گیا اور لوگوں نے لکڑیوں کا ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا وہ بوڑھی عورت جس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت کوئی نہیں قوت کوئی نہیں، وہ بھی نظر مان دی اگر میں ٹھیک ہو گئی اتنی لکڑیوں کو لا کر جمع کروں گی، اتنی لکڑیوں کا ایندھن لے کر آؤں گی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ اور گناہ کوئی نہیں قصور کوئی نہیں، صرف اتنی سی بات ہے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا جس کی وجہ سے یہ حالات بن رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، فرمایا لکڑیوں کا ایندھن لگ گیا، اتنی لکڑیوں کو جمع کر لیا گیا، ان لکڑیوں کے اندر لا کر آگ لگا دی گئی ہے اور اتنی زیادہ آگ بلند ہوئی اوپر سے چڑیا بھی کوئی صحیح سلامت نہیں گزر سکتی۔ لوگ چور کو سزا دیتے، ڈاکو کو سزا دیتے، زانی کو سزا دیتے، شرابی کو سزا دیتے، یہ ایک عادل آدمی کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ جو ہے بھی نبی اور اپنے زمانے کے اندر سب سے کامل ہے، جد الانبیاء کا لقب جسے دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں معراج میں آسمانوں پر پہنچا نا
تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شکل اور صورت والا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کو سلام کیجیے، آپ کے ابا جان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے اللہ کے نبی، آپ نے سلام مصافحہ کیا، انہوں نے دعا دی۔ آپ نے جب صحابہ کرام کو یہ داستان سنائی نا، ابراہیم کو دیکھنے کی تڑپ صحابہ کے دل میں پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری شکل اور صورت کے ساتھ مشابہ تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب گیا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ قد کے اندر بہت زیادہ قد اور قامت والے تھے، ان کا قد بہت زیادہ طویل تھا۔ اللہ کے نبی آپ کا قد مبارک زیادہ تھا یا ابراہیم علیہ السلام کا قد مبارک زیادہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قد مبارک جو تھا مجھ سے زیادہ تھا، لیکن میرے نبی کے اندر یہ خوبصورتی رکھی گئی ہے، اگر آپ بھرے مجمع میں بھی لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں دور سے اللہ کے نبی سب لوگوں سے زیادہ طویل قد والے نظر آیا کرتے تھے، سب سے زیادہ طویل قد والے نظر آیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یا رسول اللہ اپنی امت کو جا کر بتا دینا جنت چٹیل میدان ہے، اور سلام بھیجا، اس امت کے لیے سلام بھیجا، چٹیل میدان ہے، یہاں کوئی درخت نہیں ہے۔ اپنی امت والوں کو کہنا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے نام کا ایک درخت لگا دے گا، ایک درخت لگا دے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ جلا دی گئی، لکڑیاں جمع، لوگ نظارہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تماشا دیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ آج ایک موحد کو سزا دی جائے گی، آئندہ کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا ایک ہی رب کو پکارنا، جس کا دل چاہے گا ویسے کرے گا۔ معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن جسے اللہ بچانا چاہے، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے، چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے، پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر یہ ہوتا تو پانی کے اندر صحابہ کے گھوڑے کود پڑے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار، لوگوں نے اپنے گھوڑے دریاؤں کے اندر ڈال دیے صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر۔ فرمایا صحابہ نے کہ ہمارے گھوڑوں کے ٹاپوں کے اندر بھی پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ تھا پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ چھری نہیں کاٹ سکتی، اگر کاٹتی تو ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا اسماعیل ذبح کر چکے ہوتے۔ لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہیں نا، ختم ہوگا معاملہ آج کہانی ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں کہے گا آئندہ کے بعد کہ اللہ ہی صرف مشکل کشا ہے، اپنے اپنے عقیدے بنیں گے لوگوں کے، کھلی چھٹی ملے گی۔ لیکن اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اور فیصلہ کرتا ہے۔ اکیلے ابراہیم گھر گھر جا کر یہ پیغام سناتا تو بڑا مشکل تھا، اللہ نے سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ میں یہ دعوت دے دی ہے، سبھی کو ایک ہی مرتبہ میں دعوت دے دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، آگ بھی جلا دی گئی، اتنی زیادہ آگ جلائی گئی جو آسمانوں سے بات کرنے لگ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ہاتھ باندھ دیے گئے، پاؤں کو باندھ دیا گیا، اور اس سب کو کرنے کے بعد جسم مبارک کے اوپر سے کرتا بھی اتار دیا گیا۔ اللہ کا نبی کائنات کے اندر سب سے زیادہ غیرت والا ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ حیا والا ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے کپڑا اتار دیا گیا، ان کے جسم سے کپڑوں کو لے لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، لوگ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے اٹھیں گے، کسی کے جسم کے اوپر کپڑا کوئی نہیں۔ فرمایا قیامت
قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس عطا فرمائے گا، ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا ملے گا۔ کون سا لباس؟ آپ نے دنیا کے لباس کو قربان کیا، آپ نے دنیا کے لباس کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، بدلے میں جنت کی پوشاک سب سے پہلے آپ کو ملے گی، آپ کو پہنائی جائے گی، آپ کو زیب تن کروائی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے کپڑا اتار دیا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب لوگوں نے ہتھ کڑیاں لگائی ہیں اس وقت رونا نہیں آیا، جب لوگوں نے تانا دیا اس وقت رونا نہیں آیا، جب لوگوں نے گرفتار کیا اس وقت رونا نہیں آیا، جب باپ نے بیٹے کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اس وقت رونا نہیں آیا۔ آج آج ابراہیم کو رونا آ گیا، کس وجہ سے؟ کپڑا اتار دیا گیا، میرے جسم کو علیحدہ کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، کیا ڈر آ گیا، خوف آ گیا؟ فرمایا نہیں، ڈر کیسے آئے گا؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، مجھے کس چیز کا ڈر آئے گا، مجھے کس چیز کا خوف آئے گا؟ وہ اندھیروں میں میری حفاظت کرنے والا، وہ تنہائیوں میں حفاظت کرنے والا، وہ دکھوں میں میری مدد کرنے والا، یہ مجمع میں بھی میری حفاظت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیا گیا، آگ میں کیسے ڈالیں؟ اتنی دور تک تو آگ پھیلی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جا سکتا، جو قریب جائے گا جل جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرمائے لوگ قریب آ گئے، شیطان نے کان میں آ کر بتا دیا تم نہیں جلا سکتے، ایک منجنیق کو تیار کیا جائے گا، اسے تیار کرنے کے بعد ابراہیم کو اس کے اندر بٹھا دیا گیا، دو چار لوگوں نے پکڑ کر اسے کھینچا، سیدھا آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ کا نبی آگ میں جا رہا ہے، فرمایا آسمانوں پر فرشتوں میں کوہرام بچ گیا، یا اللہ تیرے نام پر لباس کو اتار دیا گیا، یا اللہ تیرے نام پر لباس کو علیحدہ کر دیا گیا، یا اللہ تیرے نام پر ابراہیم آج آگ کے اندر کودنے کے لیے تیار ہو گیا، یا اللہ کیسے حفاظت ہوگی؟ فرمایا جاؤ چلے جاؤ میری ابراہیم سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، چاروں طرف آگ جل رہی ہے لیکن ابراہیم کا ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا۔ کیوں؟ حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ زمینوں کی فصلوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے جب ہم راتوں کو سو جاتے ہیں، ہم سالوں کے بعد وہ گندم کی کٹائی کرنے کے بعد بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ یقین کامل، ابراہیم علیہ السلام آگ میں، بدن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، چاروں طرف سے آگ کی لپٹیں پڑ رہی ہیں جسم کے اوپر، لیکن ایک بال بھی آگ نہیں جلا رہی۔ فرمایا اتنا ہونے کے بعد جب لوگ نظارہ دیکھ رہے تھے، باپ تھوڑا سا سخت دل ہو بھی جائے نا، لیکن ماں بڑی نرم دل ہوتی ہے، باپ کہہ بھی دے کہ نکل جا، دفع ہو جا، چلا جا میرے گھر سے، لیکن ماں پھر بھی اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ حالانکہ زیادتی بچہ باپ کے ساتھ نہیں کرتا، ماں کے ساتھ کرتا ہے۔ باپ سے تو زبان لڑا کے دکھائے نا، باپ تو اسی وقت پھائے لگا دیتا ہے، لیکن ماں نہیں لگاتی۔ ماں شفقت دکھاتی ہے، ماں محبت دکھاتی ہے، ماں پیار کرتی ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، جب آگ میں ڈال دیا، باپ تو کھڑا تھا، لوگ دیکھ کر حیران، چیخ کی آواز آئے گی، چلانے کی آواز آئے گی، رونے کی آواز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ماں دیکھ رہی ہے کھڑی کھڑی۔ تو ماں نے ابراہیم علیہ السلام کو صدا ماری، کہا کہ بیٹا میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں وہاں جہاں تو ہے۔ مولانا فضل یوسف زئی صاحب نے نا بڑی پیاری بات نقل فرمائی ہے، فرماتے ماں نے کہا وہاں جہاں تو ہے، یہاں نہیں جہاں ہم ہیں، یہاں تو سارے مل سکتے ہیں، وہاں جہاں تو ہے۔ اور تھے کہاں پر؟ آگ کے اندر، یہاں ملنا ہے۔ ماں کے سینے کے اندر اس وقت ایمان نہیں تھا۔ اچھا ماں ایسا کر، پھر اللہ کا نام لے اور آگ کے اندر چھلانگ لگا، جیسے اللہ نے میری حفاظت فرمائی تیری بھی حفاظت فرما دے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے، یہ مسجدوں کے ساتھ جڑنے سے بنتا ہے۔
یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے بنتا ہے، یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بنتا ہے۔ اچھا میں آؤں گی، ہاں آ جاؤ گے۔ اللہ کے نام کے اندر اتنی طاقت ہے، ابراہیم آگ کے اندر جا کر کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ہم نہیں پڑھتے اپنی پریشانیوں میں، پڑھا کرو، 7 دفعہ صبح پڑھ لو، 7 دفعہ شام کو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کی جان کے، مال کے، اولاد کی حفاظت فرما دے گا۔ ماں نے چھلانگ لگائی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، دیکھا کہ میرا بیٹا اسی آگ کے اندر ہے۔ فرشتے اس سے پہلے آ چکے تھے، کہا ابراہیم کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرا رب جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے ابراہیم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ پوشاک تو پہنا دی گئی ہے، فرشتے ہوا بھی کر رہے ہیں، پاس میں کھڑے بھی ہوئے۔ ماں اپنے بیٹے کا بوسہ لے کر اسی آگ سے زندہ صحیح سلامت واپس نکل جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ابراہیم یہ بتائیے تیری زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے تھے؟ فرمایا جن دنوں کے اندر میں اس آگ کے اندر تھا نا، وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ اچھا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، سارا جسم ان کا کوڑ کے مرض کے اندر جب وہ مبتلا ہوئے، سارا جسم ان کا زخمی تھا۔ ان سے پوچھا کہ ایوب علیہ السلام آپ کی زندگی کا بہترین زمانہ کون سا، دن کون سے تھے؟ فرمایا جن دنوں کے اندر میں تکلیف کے اندر مبتلا رہا۔ کیوں؟ کہ ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام اللہ کی طرف سے صدا آتی تھی، میرے ایوب تیرا کیا حال ہے، میرے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رب کی طرف سے یہ پوچھا جاتا تھا ابراہیم تیرا کیا حال ہے۔ ہم نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے جو گھر کے اندر کچھ نہیں بول رہے ہوتے، نہ کچھ کھا رہے ہوتے، لیکن ان کا کوئی چاہنے والا جب ان کے کوئی پاس آ کر بیٹھ جائے، بخار دور، تکلیفیں دور، کھانسی دور، پیٹ کا درد دور، وہ پھر بولتا بھی ہے۔ جس نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا وہ ہنس بول کر ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، کیوں؟ اس کا اپنا چاہنے والا اس کے پاس آ گیا۔ فرمایا کہ میرا چاہنے والا اور جس کو میں مانتا ہوں وہ میرا رب ہے، آگ کے اندر مجھ سے پوچھتا ہے میرے ابراہیم مجھے بتا تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ یہ محبت ہونی چاہیے۔ جب یہ محبت آ گئی، قربانی کرنا آسان، عشر نکالنا آسان، اپنے مالوں کو پاکیزہ بنانا آسان، نمازیں پڑھنا آسان۔ محبت سے دل خالی ہے، دنیا کے اندر آئے تھے اور دنیا کی ہی محبت دلوں کے اندر ہے، اسی لیے تو ہم اللہ سے دور ہیں۔ مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرما دے، ہمیں ایسا پیار نصیب فرما دے، کم سے کم ایسی محبت آئے کہ میں سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، میری نماز نہ چھوٹے، میں اتنی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا ہوں کہ مہینہ بیت جائے، سال بیت جائے اور مجھے یہ تک یاد نہ رہے کہ میری جماعت کی نماز کب چھوٹی تھی۔ ایسی زندگی بسر ہو جائے۔